الشرک الاصغر، شرک اصغر کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 105، نظر بد یا بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے چھلا، منکا، کڑا، زنجیر، حلقہ یا تعویذ پہننا شرک ہے۔ نمبر 1 کے تحت وہ وضاحت لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں پر مشتمل تعویذ استعمال کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 106، نظر بد یا حادثات سے بچنے کے لیے کار، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا مٹی کی کالی ہنڈیاں لٹکانا شرک ہے۔ مسئلہ نمبر 107، نوزائیدہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے گھر کے دروازے پر کسی مخصوص درخت کی ٹہنیاں لٹکانا شرک ہے۔ مسئلہ نمبر 108، حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بازو پر امام ضامن باندھنا شرک ہے۔ عن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایع 9 وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا قال ان علیہ تمیمہ فادخل یده فقطعها فبایعه فقال من علق تمیمة فقد اشرک، رواہ احمد۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لے لی ہیں اور اس آدمی کی بیعت نہیں لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تمیمہ یعنی تعویذ، دھاگا یا منکا وغیرہ باندھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لے لی۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے تمیمہ لٹکایا یعنی تعویذ، دھاگا، منکا وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ لٹکائی، اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرقى والتمائم والطولة شرک، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دم، تعویذ اور ٹونے شرک ہیں۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ دم سے مراد یہاں وہ دم ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں، جو شرکیہ دم ہیں، اس طرح کے۔ عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن ابي بكر حسبت انه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت قال مالك ارى ذلك من العين، رواہ مسلم۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام رساں بھیجا۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگ اپنی اپنی خواب گاہوں میں ہوں گے اور حکم دیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں دم کیا ہوا تانت یا دھاگے کا قلادہ یا کوئی توق نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے مشرک لوگ یہ توق اونٹ کو نظر بد سے بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 109، بدشگونی لینا شرک ہے۔ عن فضالۃ بن ابی عبید الانصاری رضی اللہ عنہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من ردته الطیرہ فقد قارف الشرک، رواہ ابن وہب فی الجامع۔ حضرت فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں کہتے ہیں، جس شخص کو بدشگونی نے کام کرنے سے روک دیا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اسے ابن وہب نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 110،
غیر اللہ مثلاً والدین، بیوی، اولاد یا قرآن یا کعبہ وغیرہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یا فرمایا کہ کفر کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف منکم فقال فی حلفه باللات فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه تعال اقامرک فلیتصدق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے، لات کی قسم، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں، تو اسے اپنی استقامت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے تاکہ گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 111، ریا اور دکھاوا شرک ہیں۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلى فقال صلی اللہ علیہ وسلم الشرك الخفی ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور صرف اس لیے عمدہ نماز پڑھتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 112، ترک نماز شرک اور کفر ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة او ترک الصلاة، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، کفر و شرک اور بندے کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے، یعنی نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ یعنی مسلمان بندہ نماز نہیں چھوڑتا، اور جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کافر یا مشرک بندہ ہے، یعنی وہ شخص ایک طرح کا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 113، غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا شرک ہے۔ عن صفیہ رضی اللہ عنہا عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، رواہ مسلم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے بارے میں کوئی بات دریافت کرے تو اس کی 40 روز نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 114، ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا شرک ہے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ من السماء من برکۃ الا اصبح فریق من الناس بها کافرین ينزل اللہ الغیث ویقولون الکوکب کذا وکذا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے برکت یعنی بارش آسمان سے، مگر لوگوں میں سے بعض نے صبح کو اس کا انکار کیا، حالانکہ بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، لیکن انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 115، انبیاء، اولیاء اور صلحاء سے عقیدت میں غلوف کرنا شرک ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔